جب میں پہلے دن ریڈیو گئی طلعت باجی کے ساتھ، ان کے بیٹے کو، اور ماشاء اللہ اب اس کے 2 بچے ہیں، اس کو لے کے گود میں طلعت باجی نے شروع کیا تھا، تو مجھے اجازت نہیں تھی. تو ان 2 پلیز مجھے اپنے بہت اچھی طرح یاد ہیں، باقی بھی بہت اچھے کیے، لیکن ایک میرا پلے تھا کچھ تو کہو، کترنی کے نام سے بھی وہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور ایک تھا گھوڑا گھاس کھاتا. گھوڑا گھاس کھاتا ہے کہ تو بہت مشہوری ہے. بے شمار اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں کام کیا. یہ تو ہے. استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں، محمود علی، عبد الماجد صاحب، SM سلیم، قاضی واجد. خدا کا شکر ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا یا میں نے جو کام میں کرتی رہی، اس میں مجھے شہرت ملی، دولت ملی. دولت اس سینس میں کہ کسی سے خدا نہ کرے مانگنا نہیں پڑا. بالکل صحیح بات ہے. دوسرے یہ کہ شناخت وہ مجھے ملی. میں بہت خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ کہ مجھے ایسا اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ کئی بیچاری خواتین تو ایسی ہیں کہ جو گھر میں بند کر کے بچوں کو کام پہ جاتی رہیں. مجھے ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی. ریحانہ صدیقی belongs to a family of performers. طلعت صدیقی، ناہید صدیقی، عارفہ صدیقی اور ریحانہ صدیقی. اور ریحانہ صدیقی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اتنے ڈرامے کیے ہیں، پنجابی، اردو، and she was such a lovely person to talk to. ریحانہ صدیقی. ریحانہ کچھ یادیں ہمارے دل میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھولتی نہیں ہیں، مثلاً پہلا دن اسکول کا، یا کوئی ایسی شخص سے ایسی ملاقات جو بھولتی نہیں. آپ کا پہلا دن ریڈیو میں کچھ یاد ہے؟ ہاں، بڑی اچھی طرح. جب میں پہلے دن ریڈیو گئی طلعت باجی کے ساتھ، ان کے بیٹے کو، اور ماشاء اللہ اب اس کے 2 بچے ہیں، اس کو لے کے گود میں طلعت باجی نے شروع کیا تھا، تو مجھے اجازت نہیں تھی. بالکل امی کی طرف سے، امی سخت ناپسند کرتی تھی کہ نہیں، کم از کم تمہیں نہیں کرنا. چھوٹی بھی تھی میں کافی. بچوں کے پروگرام سے سٹارٹ ہونا تھا میرا، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ میں جب بھی گئی، کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے ہیروز، یعنی عبد الماجد تھے، SM سلیم تھے، اور بہت اچھے لوگ ایسے، ان کے ساتھ میں ایسے ہیروئن کام کرنا چاہتی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ نہیں، بچوں کے پروگرام میں تو ٹائم ہی ویسٹ ہوگا. پتہ نہیں عجیب سی فیلنگ تھی. تو جو میرا پہلا آڈیشن ہوا، وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس آڈیشن میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں پاس ہو جاؤں، مگر فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو میں بچوں میں میری وائس تھی اور نہ ہی بڑوں میں. اچھا، یعنی کوئی خاص ایج چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی اسکول براڈ کاسٹ وغیرہ آپ کریں. اسکول براڈ کاسٹ سے میں نے شروع کیا، اور پھر یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ بندہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر مجھے ماشاءاللہ یاد ہے کہ میں نے ایک پلے جس میں بہت بڑی کاسٹ تھی، اس پلے کا نام تھا شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، اور اس زمانے میں اسٹوڈیو نمبر 9 کے حوالے سے ہوا کرتا تھا. یعنی جو بھی پلے چلتا تھا، نام اس کا کچھ بھی ہو، لیکن وہ اسے کہا جاتا تھا کہ اسٹوڈیو نمبر 9. اس میں وہ پلے کی ریہرسل بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. بہت مشکل سے لوگ جو ہیں وہ اس میں بلائے جاتے تھے. مشکل سے سینس میں کہ جو جس طرح سوٹ کرتا تھا، یہ نہیں کہ جیسے کسی کو بھی بھرتی نہیں کیا جاتا تھا. اس میں میرا پہلا سلسلہ تھا کہ میں جا کے بیٹھی تو 4-5-6 دن سے ریہرسل چلتی جا رہی تھی. طلعت باجی تھی اس میں، عبد الماجد تھے. وہ ریہرسل میں ایک بچی کا رول تھا، اور وہ بچی ہر روز چلی آ رہی تھی، اور میں ایسے بیٹھی ایک طرف. ظاہر ہے مجھے انہوں نے پاس تو کیا نہیں تھا ابھی. اینڈ ٹائم پر، اب ظاہر ہے لائیو ہوا کرتے تھے، اب انتظار تو کسی کا نہیں ہو سکتا. اتفاق سے اس بچی کے گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ اب کیا بنے گا، کوئی بچی ہونی چاہیے جو اب یہ 10-15 ڈائلاگ ہیں، یہ کون بولے اور کیسے ہوگا. بہت لوگ پرفیکشن چاہتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جا کے کوئی بھی کھڑا ہو جائے. اب میری دعائیں، میں اللہ کی طرف دیکھوں، میں کہوں یا اللہ یہ لڑکی نہ آئے، کسی طرح میں مائک پہ کھڑی ہو جاؤں. اور ہوا بھی وہی. انہوں نے کہا آ جاؤ بیبی تم کرو گی. میں تو اب ظاہر ہے میں تو بڑی خوش ہو گئی. میں نے کہا جی ضرور. اور مجھے کانفیڈنس اتنا تھا ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. کچھ دیکھ کے کچھ شوق کی بات ہے، گھر لے جا کے میں پڑھتی رہتی تھی اسکرپٹ. تو انہوں نے کہا جی چلیں بول کے دکھائیں. میں بولا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بچی سے بھی بہتر لگا. کچھ اتفاق کی بات.
تو اب یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کریں گے, آپ نروس تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. 9 بجے وہ شروع ہونا تھا اور 8:30 تک وہ لوگ انتظار میں رہے کہ شاید آ جائے, کیونکہ کرنا تو اسے تھا. اور میں بس جو انتظار میں تھی کہ نہ آئے, میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ خدا کرے نہ آئے. تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں سے بڑھا تو اسٹیج سے پھر ٹی وی, اور چلتا چلا گیا سلسلہ لاج تک. پھر وہ ٹی وی والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی, شوق تھا کہ چلیں جی ٹی وی پر چلے گئے. ٹی وی میں میرے 2 پلیز تھے. عشرت انصاری اس وقت ڈائریکٹر تھے, تو ان 2 پلیز مجھے اپنے بہت اچھی طرح یاد ہیں, باقی بھی بہت اچھے کیے. لیکن ایک میرا پلے تھا کچھ تو کہو, قطرنی کے نام سے بھی وہ بڑا مشہور ہوا تھا, اور ایک تھا گھوڑا گھاس کھاتا. گھوڑا گھاس کھاتا ہے کہ تو بہت مشہوری ہے. اس میں یہ ہوا کہ ظاہرہ ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی تھی, بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کبھی ریکارڈنگ نہیں ہونی, سارا اسکرپٹ آپ نے یاد کرنا ہے. ساری ریہرسل میں مجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ وہ ایک گونگی لڑکی ہے اور اس سے جب زبان ملتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے باتیں کرتی ہے, اور وہ بڑا مشہور سا پلے ہے. اس پلے میں مجھے بالکل جب میں اس کو آن ایئر ہونا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس لڑکی کو تو بہت تیز بولنا چاہیے. بالکل اتنا تیز بولنا چاہیے کہ حیران ہو جائیں لوگ, کہ بھی اور کلیئر بھی ہو, لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے. بس جی وہ میں نے جب شروع کیا تو کوئی کیمرہ مین, کوئی جو فلور پر لوگ تھے, عشرت انصاری, سارے لوگ دنگ رہ گئے, کیونکہ مجھے خود بھی یقین نہیں تھا. اس قدر وہ خوبصورت پلے ہوا, بڑے اخباروں میں اس کی تعریف آئی اور بڑا نام ہوا ایک طرح سے, اور لوگوں نے بڑی ایک پہچان بن گیا. بالکل بالکل. اس میں میرے ساتھ عشرت انصاری کے اور جمشید انصاری اس میں ہیرو تھے. دوسرا پلے جو تھا میرا وہ گھوڑا گھاس کا تھا, اس میں طلعت حسین تھے, اور وہ بھی بہت ہی اچھا پلے تھا. بے شمار اچھے لوگوں کے ساتھ وہاں کام کیا. یہ تو ہے, استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں, محمود علی, عبد الماجد صاحب, SM سلیم, قاضی واجد, اس سے بے شمار ایسے لوگ, اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو معذرت. اس ڈرامے سے پھر یہ کہ مجھے لاہور میں SM یوسف نے جب وہ پلے دیکھا, وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. میرا خیال نہیں تھا کہ میں فلم میں کام کروں گی, کیونکہ میری امی کی طرف سے مجھے کافی اس بات کی سختی ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی نہیں اب فلم چھوڑ دو. مگر انہوں نے مجھے اتنے مان سے بلایا, اور وہ تھا زیبا محمد علی تھے ٹوی اور میں تھے, اس میں بڑی بہو کے کچھ اس طرح کا نام تھا. اس میں مجھے انہوں نے بلایا, اور میں نے پھر فلم بھی کی, کوئی 10-12 فلمیں کم کی ویسے, لیکن بہرحال کی آپ نے کیا, اور پنجابی کی بھی ایک فلم, 2-4 پنجابی کی بھی فلمیں کی. اس میں ایک, اور پھر جب آئیں لاہور, پھر لاہور رہیں, پھر واپس بھی گئیں کراچی. پھر میں آتی جاتی رہی, لیکن یہ کہ پھر جب میں لاہور آئی ہوں, اور میرا پہلا پلے یہاں پر فاروق ضمیر کے ساتھ تھا, اور اس میں ننا بھی تھے, اور پھر نہیں میں لاہور سے گئی, پھر میں لاہور میں ہی رہی. اور لاہور میں رہنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ سٹیج, کیونکہ یہاں پر سٹیج کی بات ایک روایت بہت اچھی ہے. بہت. یہ بتائیں کہ طلعت صدیقی, ریحانہ صدیقی, عارفہ صدیقی, ناہید صدیقی, یہ حادثہ کہ سب صدیقیاں اکٹھی تو خیر ہو ہی گئیں کیونکہ صدیقی تھی, لیکن سب اس فیلڈ میں آئیں, کیسے ممکن ہے؟ کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب طلعت باجی نے کام کیا تو میں پہلے سے ہی ہیروئن بنی بیٹھی تھی. میرے تو دماغ میں تھا کہ میں اس زمانے کی ٹاپ کلاس فلموں کی بھی ہیروئن میں ہی ہوں. تو وہ میرا تو ایک شوق تھا جو مجھے اس فیلڈ میں لے کر آیا, اور میں نے ساری جگہ پر سارے شعبوں میں کام کیا. اس کے بعد ایک پلیٹ فارم سا بن جاتا ہے نا, جب ایک چیز آپ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جی آپ کے یہ 2 لوگ بڑے اچھی طرح کام کر رہے ہیں. طلعت باجی کا فلموں میں بڑا نام تھا, ریڈیو پہ بڑا نام تھا, فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. اس پر آ کے, اس فاؤنڈیشن پر آ کر کوئی بھی آرٹسٹ, یعنی اگر وہ نہ بھی کچھ ہوتا تو وہ ایک نام پیدا کرتا. لیکن یہ جو ہے عارفہ, میں سمجھتی ہوں جیسے تو آرٹسٹ ہی کوئی نہیں. اس نے اپنا ایک سٹائل دیا, یہ نہیں کہ وہ ہمارے کہنے پر, وہ ہمارے نقش قدم پر اسی جگہ چل پڑی. ہمارے ہاں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل بنا, کسی نے کسی کی کاپی نہیں کی. عارفہ کا بھی یہی ہوا کہ عارفہ کو ٹھیک ہے ہم لوگوں کی وجہ سے فائدہ تو ہوا
کہ بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، ایک دم سے آ کے لوگ جانتے تھے، ایک پش مل جاتی ہے، ایک ایڈوانٹیج مل جاتی ہے، اور ناہید کا بھی اس میں. یہ بتائیے کہ آپ چاروں، جب ناہید ذرا باہر رہتی ہیں زیادہ، لیکن جب اکٹھی ہوتی ہیں، کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتی ہیں یا پوچھتی ہیں پانچتی ہیں، کیا؟ بالکل، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اگر انسان ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کر سکے، اسے بتا نہ سکے، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. اب میں کئی ایسی چیزیں کر کے جاتی ہوں تو طلعت باجی اور عارفہ یا ناہید جو اکثر مجھے کہتی رہتی ہے کہ آپ کبھی دبلی ہو کے دیکھیں کہ آپ کا آدھا فن جو ہے وہ آپ کے موٹاپے میں ختم ہو چکا ہے. اچھا. وہ بہت ہی اس بات پر وہ مجھے کہتی رہتی ہے. اس فیلڈ میں جہاں شہرت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے، پیسہ بھی تھوڑا بہت مل ہی جاتا ہے، لیکن ریحانہ کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. قربانی وقت کی ہوتی ہے، اپنی پرائیویسی کی ہوتی ہے، کہیں آنا جانا ہو، جس طرح کل میں نے آپ کو بلایا تھا آپ نہیں آ پائیں، کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں. تو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ریحانہ صدیقی کی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کہاں رہ گئی اور میں بس کام میں ہی گم ہوں یا اسی کو آگے لے کے چل رہی ہوں؟ مجھے اصل میں منیزہ اس لیے یہ بات فیل نہیں ہوتی کہ میں اسی کام پر ایک طرح سے ڈپینڈ کر رہی ہوں. خدا کا شکر ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا یا میں نے جو کام میں کرتی رہی، اس میں مجھے شہرت ملی، دولت ملی. دولت اس سینس میں کہ کسی سے خدا نہ کرے مانگنا نہیں پڑا. بالکل صحیح بات ہے. دوسرے یہ کہ شناخت وہ مجھے ملی. تو میں نہیں سوچتی ہوں کہ مجھے میری لائف کا کوئی اور سلسلہ تھا، کچھ ایسے پہلو تھے جو رہ گئے ہوں. ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی تعلیم پر بھرپور کوشش کی ہے. میں نے ان کو ایسا کیا ہے، سوچا ہے ان کے لیے کہ ان کو زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. میں ان کے لیے جب سوچ رہی ہوتی ہوں تو وہی لمحہ میرے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے. میرے دماغ میں ان 2 بچیوں کے علاوہ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس سے بندہ سوچے کہ جی وہ مجھے وقت ملتا تو میں وہ کر لیتا. مجھے جب وقت ملتا ہے تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت ہی پسند کرتی. وقت مل جاتا ہے، ایسی بات کوئی نہیں کہ آپ اسی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کا کوئی ٹائم نہیں آپ کو مل رہا. ایک ان کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے اور مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. دوسرے میری نواسی ہے ماشاءاللہ، یہ جو اس کا نام ہے، وہ نام ضرور بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جی آپ میرا نام کیوں نہیں لے رہی نانی. تو وہ اس کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں اس میں ہمارے گھر کی ایک رونق، جس میں اس قدر اضافہ ہو گیا اس ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کہ اللہ پاک بس ان لوگوں کو خوش رکھے. یہی میرے لیے. ہاں بالکل. یہ بتائیے، بچوں کی آپ نے بات کی، آپ ایک سنگل پیرنٹ ہیں، آپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اکیلے پالا ہے. بالکل. یہ مشکل ہوتا ہے. ہاں. پیسوں کے لحاظ سے بھی، ایموشنز کے لحاظ سے بھی. بالکل. معاشرہ بھی اس کو کم ایکسیپٹ کرتا ہے. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا کیا دشواریاں آپ کو آئیں یا کیا کس مشکلات سے آپ گزریں؟ یا پتہ نہیں، اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے اللہ کی اسی کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی فیملی کا. ماشاءاللہ میری ماں میرے ساتھ رہتی ہیں، میری بہن طلعت باجی، ان سب نے ایک ہی جگہ پر گھر بنا لیے صرف اس وجہ سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. میں بہت خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ کہ مجھے ایسا اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. کہ کئی بیچاری خواتین تو ایسی ہیں کہ جو گھر میں بند کر کے بچوں کو کام پہ جاتی رہیں. مجھے ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی اور یہ خدا کی خاص مہربانی ہے مجھ پر کہ اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں میرے ارد گرد، اتنے اچھے میرے بہن بھائی، میری امی اور سارے لوگ جو میرے دوست ہیں. ان لوگوں نے مجھے اس طرح سپورٹ کیا کہ مجھے کوئی اس طرح کی دشواری پیش نہیں آئی جس میں بندہ کہتا نا کہ جی میں اب کام پہ جاؤں، بچوں کو دیکھوں یا ان کے لیے میں کیا کروں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے منیزہ کہ میری بیٹیوں نے میرے ساتھ بہت میرا ساتھ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ میں نے ان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے دی. اگر ریحانہ ایکٹریس نہ ہوتی، پرفارمر نہ ہوتی، تو کیا ہوتی؟ دل میں کوئی ہے کہ میں چاند پہ چلی جاتی یا کوئی ایسی خواہش؟ کوئی خواہش نہیں. جب میں آرٹسٹ نہیں تھی تو میں رائٹر تھی. میں بہت اپنے اسکول کے زمانے میں اور اپنے کالج کے زمانے میں کالج کے رسالوں میں نے بہت لکھا ہے. اور پھر اس زمانے میں جو اچھے اچھے رسالے ہوا کرتے تھے اس میں میرے بڑی اچھی اچھی کہانیاں چھپتی تھیں اور میں طنز لکھتی تھی زیادہ.
اور نام بھی میں بتا دوں کہ میں کس نام سے لکھتی تھی، ریحانہ سیرت کے نام سے. اس زمانے میں تخلص بہت اہمیت رکھتا تھا، بہت ضروری تھا. تو میرے بڑے بھائی ظہیر بھائی کو بڑا شوق تھا کہ میں بڑا نام ہو جی، میں بہت بڑی رائٹر بن جاؤں. اور ہم لوگ رسالوں کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور وہ جب رسالہ آتا تھا تو سب سے پہلے وہاں سے جا کے اسٹال سے خریدا جاتا تھا، پھر اس پہ پڑھا جاتا تھا. تو ریحانہ صدیقی اگر آرٹسٹ نہ ہوتی تو پھر رائٹر ہوتی. یہی مجھے میرے ذہن میں آتا.